اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تم لوگوں سے مت ڈرا کرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف جس کے سینے میں آتا ہے دنیا کے سارے خوف سے اسے آزاد کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کو سب سے بڑا تسلیم کیا پھر وہ دنیا میں کسی اور کو بڑا مانتا بھی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا انقلاب پیدا فرمایا تھا اس کو صحابہ کی زبان سے اگر سنیں گے، جب نجاشی بادشاہ کے دربار میں، عیسائی بادشاہ تھا، چند صحابہ آئے، بادشاہ نے ان سے پوچھا تمہارا رسول ہے کون اور تمہارے رسول کی خصوصیت کیا ہے؟ تو صحابہ نے اور سب خصوصیات نہیں، ایک خصوصیت یہ بتائی، ہمارا رسول وہ ہے جو بندوں کے خوف سے اور بندوں کی عبادت سے ہمیں آزاد کر کے خالق کی عبادت میں لگاتا ہے۔ بندوں سے، مخلوق کی خوف سے اور مخلوق کی عبادت سے نکال کر ہمیں خالق کی عبادت میں لگاتا ہے، یہ ہمارے رسول کی خصوصیت ہے۔ اور جب تک اس خصوصیت پر آپ عمل پیرا ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ قیصر و کسریٰ کون تھے؟ قیصر روم کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ان کی حیثیت ویسی تھی جیسے آج امریکہ اور رشیا کی ہے، یا امریکہ اور چائنا کی ہے۔ سپر پاور کی دوڑ میں وہ دونوں طاقتیں پوری دنیا پر قابض تھیں۔ قیصر اور کسریٰ کا نام ہی کافی تھا پوری دنیا میں، اتنے طاقتور وہ بادشاہت تسلیم کی جاتی۔ روم کا بادشاہ قیصر ہوتا، ایران کا بادشاہ کسریٰ ہوتا، جن کے پاس لاکھوں کی فوج تھی، بے پناہ ان کے پاس اسلحے تھے، لوٹے ہوئے مارے ہوئے کئی ملکوں پر ان کی اجارہ داری چلتی تھی۔ لیکن آپ کو میں حیرت کی بات بتاؤں، جو اپنے وقت کے سپر پاور طاقتیں تھیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جانے والے صحابہ، ہجرت کر کے جانے والے جن کا گھر بار سب مکہ میں چھوٹ گیا، مال و دولت رشتہ دار سب چھوٹ گئے، مدینے میں آنے والے وہ صحابہ جن کے پاس مکان بھی نہیں تھا، جن کے پاس صحیح ڈھنگ کے لباس بھی نہیں تھے کہ وہ اپنا بدن چھپا سکے، ان صحابہ نے ایک دن یہ نعرہ لگایا مدینے میں، ایک دن وہ آئے گا جب ہم قیصر و کسریٰ کو فتح کریں گے۔ زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے دنیا کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے گھر ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنا اصلی وطن چھوٹ گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا گھر بار جائیداد سب چھوٹ گئی، اور بات کریں، اگر یہ بات کرتے کہ ہم واپس مکہ کو فتح کریں تو لوگ سمجھتے کہ ہاں ان کا وطن چھوٹا ہے، واپس مکہ یہ فتح کر لیں گے، لیکن یہ نہتے صحابہ سیدھے سپر پاور فتح کرنے کی بات کرتے تھے، قیصر و کسریٰ۔ اس زمانے میں مکہ والے ان کا مذاق اڑاتے تھے، کس کا؟ صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، جن کے پیروں میں پہننے کی چپل نہیں، لباس پہ پابند ہے، دن بھر ایک کھجور پر گزارا کرتے ہیں، یہ لوگ قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے کی بات کرتے۔ لیکن میرے عزیزوں، جب وہ صحابہ کوئی بات کہتے تھے تو اس کا اثر بھی اتنا ہوتا تھا کہ سامنے دشمن اگرچہ انکار کر دیتا کہ تم سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن خوف بھی رہتا تھا دل کے اندر کہ یہ بول رہے ہیں تو شاید کچھ ہو بھی جائے، یہ بول رہے ہیں تو شاید کچھ ہو بھی جائے، یہ خوف دنیا میں طاری رہتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ان بڑی طاقتوں پر خوف طاری کرنے والا ایک امیر المومنین عمر ابن خطاب، قیصر و کسریٰ نے دیکھا کہ یہ دعوے پہ دعوے کیے جا رہے ہیں، ان کے پاس کون سی طاقت ہے، اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا عمر کی تلاشی لیا، مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے وہ کتنا پاورفل ہو چکا اور کتنا آج طاقت جمع کر چکا ہے جو آج قیصر و کسریٰ کو پلٹنے کی بات کرتا ہے۔ ایک قاصد مدینے آیا، صحابہ سے ملاقات کی اور کہا تمہارے بادشاہ سے ملنا ہے۔ تو صحابہ جو موجود تھے انہوں نے ہنس کر کے کہا ہمارا بادشاہ ہوتا ہی نہیں، ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا۔ تو پھر کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ امیر المومنین ہوتا ہے، غلام رسول ہوتا ہے۔ کہا اچھا وہ امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ پھر صحابہ پھر ہنس پڑے، کہا اس کا محل بھی نہیں ہوتا، محل بھی نہیں ہوتا۔
قیصر و کسریٰ کا قاصد آیا ہے، ترجمان آیا ہے حالات معلوم کرنے کے لیے، مدینے جو پوری دنیا پر پھیل رہی ہے اس جماعت کا حال معلوم کرنے آیا ہے۔ تو صحابہ سے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارا امیر ہی کہاں رہتا ہے؟ صحابہ نے کہا مسجد نبوی کے قریب ایک پیپل کا جھاڑ ہے، اس کے نیچے سویا ہوگا، دوپہر کا وقت ہے۔ یہ پتہ کس کا بتایا جا رہا ہے؟ اس عمر ابن خطاب کا جس سے پورا قیصر و کسریٰ تھرا رہا ہے۔ وہ قاصد آیا اور بغور دیکھنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ واقعی سیدنا عمر ابن خطاب ایک درخت کے نیچے ننگی پیٹھ زمین پر سوئے ہوئے، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے نہ سیکورٹی گارڈ ہے، لیکن آپ محو خواب ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ قاصد نے دل میں یہ سوچا کہ یہی وہ شخص ہے جس سے ہمارے بادشاہ ڈرے ہوئے، ہماری پوری فوج میں بہت ساری گرمی اور چہل پہل ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر یہ اکیلا ہے، چاہوں تو میں مار دوں۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھ کھل گئی اور کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہو نہیں سکتا، جو تو سوچ رہا ہے وہ ہو نہیں سکتا، اللہ میری حفاظت میں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کون سی چیز تھی جو انہیں ہر طرح کے خوف سے آزاد کی ہوئی تھی؟ کون سی چیز تھی جو بے خوف دنیا میں جیتے تھے؟ وہ ایک ہی چیز ہے، انہوں نے اپنے دل کو خوف خدا میں بسا لیا تھا، محبت مصطفیٰ میں اپنے آپ کو فدا کر لیا تھا، تو ہر غم سے اور ہر خوف سے آزاد ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے جو دوست ہیں انہیں نہ دنیا میں کسی کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت کا غم ہوتا ہے۔